اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے بدن کے اندر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ احادیث و سنی کتاب کے حوالے کے ساتھ ہم آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور فخر انگیز موضوع پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ نشانیاں محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتی ہیں۔ ہم ان نشانیوں کو احادیث مبارک اور سنی علماء اکرام کے معتبر کتابوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے نمبر پر آتی ہے چہرے سے نور اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جیسے جیسے گناہ بڑھتے ہیں دل سیاہ ہوتا جاتا ہے اور اس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے پر نور، سکون اور دلکشی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ نور جاتا رہتا ہے۔ چہرہ بے رونق اور بے بجھا ہوا ہو جاتا ہے اور بے اثر ہو جاتا ہے۔ احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چہرہ دل کا آئینہ ہے اور دل جب سیاہ ہوتا ہے تو چہرہ بھی سیاہ دکھنے لگتا ہے۔ نشانی نمبر 1 پر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ عبادت میں دل نہ لگنا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے دل کو نماز کے لیے کھول دیتا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ عبادت میں دل جمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز بوجھ لگنے لگتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے اس انسان کو، نیکی کاموں میں دل نہیں لگتا۔ بہار شریعت میں ہے کہ نماز کا شوق چھین جانا دل کی بیماری ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے رزق میں بے برکتی اور محتاجی ہونا۔ احادیث میں آتا ہے کہ قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احادیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ مال ہوتا ہے لیکن سکون نہیں، خرچ زیادہ، آمدنی کم، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بے برکت کا ختم ہو جانا اللہ کی ناراضگی کا بڑی علامات ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی علامات ہے کہ اللہ ناراض ہے آپ سے۔ فتوائے رضویہ میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، گناہوں کی نحوست سے رزق میں تنگی آتی ہے اور دل کو فقر لاحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے گناہ کر کے بھی دل کا نہ گھبرانا۔ گناہ کرنے کے بعد بھی دل کا نہ گھبرانا۔ قرآن میں آتا ہے کہ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو گئے ہیں۔ یہ سورت ہے یہ الحدید اور آیت نمبر 16 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر بھی اس کا دل نہ کانپتا تو یہ سخت بدبختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی بڑی نشانی ہے یہی ہے کہ گناہ معمول بن جائیں اور ضمیر نہ جاگے۔ تو پیارے ناظرین، یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گناہ کرو اور تمہیں افسوس نہ ہو تو سمجھ لو تمہارا دل پر مہر لگ چکی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نشانی نمبر 5 پر آتا ہے کہ صحبت سے دوری اور بری صحبت کی طرف جھکاؤ کرنا، بری صحبت کی طرف زیادہ جانا اور اچھی صحبت کی طرف سے دوری کرنا، یہ بھی ایک برا وقت آنے کی نشانی ہے۔
قرآن پاک میں آتا ہے، اور صادقین کے ساتھ رہو، یعنی صادقین کے ساتھ رہو، سورۃ توبہ آیت نمبر 119 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ جب انسان اللہ کے محبوب ہوتا ہے تو وہ نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان بدکار کی مجلس میں راحت محسوس کرنے لگتا ہے۔ کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کی سزا میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ صالحین کی مجلس سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ کبھی اچھی جگہ پر نہیں جانا چاہتا، اس کا دل گھبرا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ کے جسم میں اور دل میں یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو فوراً توبہ کر لیں اور اللہ سے رو کر گر گڑا کر معافی مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ سے معافی مانگنی، گناہوں کو ترک کریں، نماز اور قرآن کی تلاوت کریں، یعنی قرآن کی قصدن تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں اور نیکیوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھ کر جاتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور آئیے گا، اب میں لاسٹ میں آپ اور سب کے لیے دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچا، تو آپ ضرور آمین کہیے گا۔ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے چہروں پر نیکی کا نور عطا فرما، ہمیں بری صحبتوں سے بچا اور نیکی کی صحبتیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ پیارے ناظرین، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ جو برا وقت آتا ہے انسان کا تو یہ نشانی ظاہر ہونے لگتی ہیں، وہ انسان نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی آخرت کا رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا فنا ہے اور اللہ بقا ہے۔ ہمیں اللہ نے مٹی سے اٹھایا ہے اور مٹی میں ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے کام کریں اور اپنے نزدیک برے کاموں سے بچیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، بندہ ایک گناہوں کا گڑھا ہے، یعنی ایک بندہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے، اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ تو پیارے ناظرین، آئندہ ایسی غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کے جسم میں یہ نشانیاں ہیں تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے خوب رو کر گر گڑا کر توبہ کریں، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے پیارے ناظرین اپنے بندوں سے۔ تو آپ کو جو میں نے بتلائی ہیں کہ یہ اگر نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو ضرور ان پر دھیان دیں کہ ہمارے اندر ایسی کوئی نشانی تو نہیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتلائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کیسی لگی اور کس موضوع پہ میں دوسری ویڈیو لے کر آؤں۔